السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا آپ نے کبھی ایسا سودا کیا ہے جہاں آپ نے سب کچھ دے دیا اور بدلے میں خاموشی، قربانی اور اللہ کی رضا لی؟ جہاں دنیا نے کہا یہ نقصان ہے اور عرش سے آواز آئی یہی اصل کامیابی ہے۔ آج ہم ایسی ہی ایک سچی کہانی سنیں گے جو صرف ایک صحابی کی نہیں بلکہ ہر اس شخص کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا سودا کرنا چاہتا ہے۔ ایک دن مدینہ منورہ میں ایک یتیم بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل بوجھل۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے صحن میں ایک درخت ہے جو میرے پڑوسی کا ہے، وہ اس کا سایہ میرے صحن پر ڈالتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے دے دے تاکہ میں اپنی چھوٹی سی دیوار بنا سکوں، مگر وہ نہیں مانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پڑوسی کو بلایا اور فرمایا، کیا تم یہ درخت اس بچے کو دے دو گے؟ اللہ تمہیں اس کے بدلے جنت میں کھجور کا درخت عطا فرمائے گا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ یہ بات حضرت ابو الدغداء سن رہے تھے۔ وہ اٹھے، خاموشی سے اس شخص کے پاس گئے اور کہا، کیا تم میرا باغ لے لو گے جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں اور بدلے میں وہ ایک درخت مجھے دے دو؟ اس نے فوراً حامی بھر لی۔ حضرت ابو الدغداء وہ درخت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ درخت اب اس یتیم بچے کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنا نفع مند سودا کیا ابو الدغداء نے۔ پھر حضرت ابو الدغداء گھر گئے، دروازے پر آواز دی اور فرمایا، باہر آؤ، میں نے یہ باغ اللہ کے لیے دے دیا ہے۔ ان کی بیوی نے جواب دیا، یہ تو بڑی کامیابی کا سودا ہے۔ اور یوں دونوں میاں بیوی نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری دنیا کی دولت، سکون اور زمینیں چھوڑ دی، مگر بدلے میں وہ دائمی جنت کما لی، جہاں ایک نہیں بے شمار کھجور کے درخت اور ان کے منتظر ہیں۔ تو ناظرین، درود پاک جو وہ پڑھا کرتے تھے، حضرت ابو الدغداء اکثر یہ مختصر درود پاک پڑھتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چھوٹا سا درود الفاظ میں ہلکا مگر نور اور تاثیر میں وزنی ہوتا ہے۔ تو آئیے درود پاک کا وظیفہ جانتے ہیں۔ اگر آپ دل کے بے چینی، معاشی تنگی یا کسی بڑے فیصلے سے گزر رہے ہیں تو اس درود پاک کو اپنائیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، روزانہ 100 مرتبہ فجر یا عشاء کے بعد، یا دن میں کم سے کم 313 مرتبہ دل سے، ہر نیت، ہر مشکل، ہر امید کے ساتھ پڑھیے۔ یہ درود آپ کے دل کو روشن کرے گا، آپ کے فیصلے میں برکت لائے گا اور رزق کے وہ دروازے کھولے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ ناظرین، یاد رکھیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا کوئی سودا گھاٹے کا نہیں ہوتا۔ دنیا کی نظر میں حضرت ابو الدغداء نے سب کچھ کھو دیا، مگر اللہ کی نظر میں انہوں نے سب کچھ پا لیا۔ اگر آج آپ کسی مشکل، کسی قربانی، کسی فیصلے سے گزر رہے ہیں تو بس ایک کام کیجئے، درود پاک کو اپنائیے۔ یہی وہ راز ہے جو حضرت ابو الدغداء کی کامیابی کا سبب بنا، اور یہی راز آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ کہانی دل سے لگی ہو تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔